صلی اللہ علیہ حسین میدان میں تنہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے، اور جس کے بعد کچھ نہیں تھا اسے چولیوں میں پتھر مارے۔ اب روایت کہتی ہے حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں تشریف لاتے ہیں، سب کو سلام کیا، اور آخر میں سب سے رخصت ہو کے جو خیمے سے باہر نکلے تو اب حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آقا کس کو تلاش کر رہے ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب بھی میں گھوڑے کو سوار ہونا چاہتا تھا کبھی عباس دوڑ کر آگے پہنچے، کبھی علی اکبر، کبھی قاسم، ارے اس وقت کوئی موجود نہیں، مجھے کون سوار کرائے گا؟ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کو کلثوم آ کے بولتی ہے کہ یہ بھیا اگر علی اکبر موجود نہیں تو ہم ہیں، اگر عباس نہیں تو ہم ہیں، ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ جناب زینب نے رکاب تھامی، جناب ام کلثوم نے لجام فرس تھامی، امام حسین سوار ہوئے۔ اس کے بعد قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے کہ کیا جناب زینب کے چہرے پر نگاہ پڑو، دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ روح جسم سے نکل گئی، روح جسم سے نکل جائے گی۔ یہ بہن زینب، یہ کیا تمہارا حال ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا تھا کہ اگر ایک قدم اور آگے امام حسین بڑھا دیتے تو جناب زینب زندہ نہیں رہا، کیونکہ روایت کہتی کبھی بھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑا زینب، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی، اب ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوٹ رہا تھا۔ جناب زینب کا حالت یہ تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ امام حسین خود گھبرا گئے۔ روایت کہتی، توجہ رکھیے، روایت کہتی ہے کہ اپنا امامہ سر سے اتارا، اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ امامہ لیا اور آسمان کی طرف امامہ پھیل دیا اور بارگاہ الہی نے فریاد کی، پالنے والے میرے ہاتھوں پر میرے رسول کا امامہ ہے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے اسی رسول کے امامے کا، میری بہن زینب کو سامنا تاج ہے۔ یہ امام حسین کی دعا کا اثر تھا کہ جناب زینب کا دل ٹھہرا، فرمائے بھیا خدا حافظ، سنیے اے بھیا خدا حافظ، مگر جاتے جاتے میری ایک تمنا پوری کر دے۔ امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب، ارے جس بھائی کے سامنے موت کھڑی بھی ہو، جب مقتل کی طرف جا رہا ہو، تو ایک بہن کی تمنا کیسے پوری کرے؟ کہ نہیں بھیا آپ کو میری تمنا پوری کرنا ہے۔ کہ بہن کون سی تمنا؟ کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ دشمن کہہ رہے تھے، میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، یہ دشمن کہہ رہے تھے اے حسین تم 72 لاشیں اٹھا چکے، اے حسین تم اتنے زخمی ہو چکے ہو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ ہمارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارا سر کاٹے دیتے ہیں۔ اے بھیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ میں طاقت نہیں رہی۔ اے بھیا آپ کو فاطمہ کے شیر کا واسطہ ہے، ان کو دکھا دیجئے کہ علی کا لال سالت نبی کیسی جنگ کر سکتا ہے۔ اے بہن تمہاری فرمائش پوری ہوگی، تاریخ کہتی ہم جو بڑھ کر حملہ کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہے، لوگ گھبرا کر بھاگ رہے تھے، فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، ہر ایک کی زبان پر فریاد تھی کہ ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، اور مولا فرماتے جاتے تھے ارے تم نے تو میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار ڈالا، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہی وقت آ گیا آیات پر پرچہ نازل ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ حسین اب واپسی کا وہ ترغیب ہے۔ امام نے ذوالفقار میان میں رکھی، چاروں طرف سے حملے ہوئے، بھاگی فوج واپس آئی، ابھی تک حسین گھوڑے سے گرے نہیں۔ روایت کہتی ہے سینے کے اوپر برچھی لگی جو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، حسین نے وہ برچھی کھینچنا چاہی مگر نکل نہ سکی۔ میرا دل کہتا ہے شاید مقتل کی طرف رک کر کے علی اکبر کو آواز دی ہوگی اے میرے بیٹے علی اکبر دیکھو میں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے
عالم میں حسین کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ ہم سے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ عزادار مصیبتیں ایسی ہیں، مظالم ایسے ہیں کہ اگر قیامت تک آنسو بہائے جائے تب بھی کم ہے۔ پچھلے سال کی نگاہ پڑی کہ حسین نقاہت کے عالم میں کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب حسین اتنے کمزور ہو چکے کہ وہ گھوڑے پر ان سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے۔ تو عزادار کیا ظلم ہوا، کچھ نیزے بردار ایک پہلو میں بھیجے، کچھ منون نیزے لے کر دوسرے پہلو میں پہنچے۔ جب بھی حسین زخمی عالم میں نقاہت میں کسی پہلو پر جھکنے لگتے تھے، وہ منون دو کے نیزہ سے پسلیوں میں اذیت کرتے تھے۔ آقا طلب پر پھر دوسرے پہلو پر جھک جاتے تھے، وہاں بھی کچھ منون نیزے لیے پسلیوں میں جب ہوتے تھے۔ اسی عالم میں حسین کربلا کی زمین پر آئے۔ بس مجلس تمام ہوئی عزاداروں، مگر شاید میں نے غلط کہہ دیا کہ حسین زمین پر آ گئے، کیونکہ امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں، نہ بس زمین پر تھے نہ گھوڑے کی سیٹ پر۔ اے آقا یہ کیا فریاد کر رہے ہیں؟ جب آقا حسین گرے ہیں تو زمین تک پہنچے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ نہ زمین پر نہ گھوڑے کی سیٹ پر۔ لیکن جب روایت دیکھی تو پتا چلا کہ آقا کیوں فریاد کر رہے ہیں، کیونکہ روایت یہ ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا۔ عزاداروں، اب حسین شہید آخر کرنا چاہتے ہیں، مگر جب بھی زمین کی طرف سر لے جاتے ہیں جسم کے تیر آڑے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ مولا نے کوشش کی کہ سر سجدے میں رکھے، مگر جسم کے تیر آڑے آئے۔ دیکھیے سجدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر سجدے میں سر نہ کٹے تو شہادت عظمیٰ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لہذا سجدہ تو کرنا ہی ہے، مگر کرے